السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور ٹھیک ہے، ہم پڑھنے والے ہیں سیرت مصطفیٰ اور دوسرا باب ہے، اس کا ٹاپک ہے وہ ہے دودھ پینے کا زمانہ۔ چلیے اسٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر پہلے آئیکن کرنے اور تیوار نئے نئے سب آپ تک پہنچ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیہ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتری یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اس در یتیم کو لے کر آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کی مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے سوئی ہوئی قسمت پیدا ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو بار ان رحمت عالم کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضاعی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور درمیان بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہما کا شوہر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ رضی اللہ عنہا، کیا یہ وہی خچر ہے کہ جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میرے بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، حالانکہ پورے بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اس چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل و دخل بھی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میرے قوم کا
کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اس طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تندرستی اور نشوونما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس میں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اگر اچھے لگے لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور ہمارے چینل نالج پر بیل آئیکن کو دبانا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔